السلام علیکم، آپ اس وقت موجود ہیں ہمارے سیکنڈ چینل فکشن فرینزی ناولز پر، جہاں پر آپ کو میرے تمام پرانے اور نئے ناولز وائس اوور پر سننے کو ملیں گے۔ جو ناولز میرے فرسٹ چینل زویا علی شاہ ناولز پر مکمل ہو جائیں گے وہ آپ کو اسی چینل پر وائس اوورز ہو کر سننے کو ملیں گے۔ امید کرتی ہوں کہ جو میری انڈین آڈینس وائس اوورز ناول سننے کی خواہش مند رکھتی تھی، ان کے لیے یہ پلیٹ فارم بہت دلچسپ اور پسندیدہ ثابت ہوگا۔ آپ میرے اس سیکنڈ چینل کو بھی وہی پیار اور سپورٹ دیں گے جو میرے پہلے چینل کو دیتے ہیں۔ پلیز لائک اور کمنٹس ضرور کیجیے گا، ہم کیونکہ بہت بے صبری سے آپ کے لائک اور کمنٹ کا انتظار کرتے ہیں، پھر اچھے کمنٹس کیجیے گا، شکریہ۔ چلتے ہیں، اور میں سب سے پہلے یہ بتاتی چلوں کہ پچھلا ایپیسوڈ کسی ایمرجنسی کی وجہ سے مجھے کلوز کرنا پڑا تھا، تو ہم وہیں سے پھر سٹارٹ کریں گے۔ عشق رومانشا قسط نمبر 24۔ اس کا یقین نہ کرنا، اس وقت اس کی جانب شاہ کو بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ میرب کا موڈ اس وقت سخت خراب تھا۔ بظاہر تو رومان شاہ کے ساتھ خاموشی سے چل رہی تھی، مگر وہ شاہ سے سخت ناراض تھی۔ یہ بات شاہ بہت اچھی طرح سے جانتا تھا۔ مالدیپ کے خوبصورت جزیرے پر نیلے پانیوں کا منظر اور نرم ریت کے قدموں تلے بکھری ہوئی تھی۔ شاہ میرب کا ہاتھ پکڑے ساحل پر چل رہا تھا۔ میرب کی خاموش نظریں زمین پر جمی ہوئی تھی۔ اس کے دل میں کوئی تکلیف تھی جس کا اظہار اس کے چہرے پر واضح تھا۔ شاہ اس کی ناراضگی کو محسوس کر رہا تھا، لیکن وہ خاموش تھا، وقت کی یہ نرم لہروں کے درمیان کی دوری کو مٹانے کی کوشش کر رہی ہو۔ شاہ کے سیکیورٹی گارڈز تھوڑی دوری پر کھڑے ہوئے ان کی حفاظت کر رہے تھے۔ ان کی نظریں چاروں طرف گھوم رہی تھیں۔ جانے شاہ، تمہاری یہ خاموشی مجھے بالکل پسند نہیں۔ تم جانتی ہو، پھر بھی اسی خاموشی کی وجہ سے مجھے کیا تکلیف دینا چاہتی ہو؟ شاہ نے بہت نرم لہجے سے کہا، میں کون ہوتی ہوں آپ کو تکلیف پہنچانے والی؟ آپ اپنی مرضی کے مالک ہیں، میری کیا اوقات جو میں آپ کو تکلیف دوں؟ میرب کے الفاظ کافی سخت تھے، جو کہ رومان شاہ کو بہت ناگوار گزرے۔ اس بات کا کیا مطلب ہے؟ شاہ نے سرد نگاہوں سے دیکھتے ہوئے فوراً سے رک کر پوچھا۔ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ چل رہے تھے، مگر میرب کی اس بات پر شاہ کی آنکھوں میں شدید غصہ اتر آیا۔ اس نے میرب کا ہاتھ پکڑا اور فوراً سے رک گیا۔ میرب خاموشی سے سمندر کی لہروں کو دیکھ رہی تھی۔ میرب، میں تم سے بے انتہا محبت کرتا ہوں، مگر اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ تم میرے بنائے ہوئے قاعدے قانون کی حدود سے باہر نکلے، اور میں برداشت نہیں کروں گا۔ تمہارا جواب نہ دینا بدتمیزی کے زمرے میں آتا ہے، اور رومان شاہ تمہاری بدتمیزی ہرگز برداشت نہیں کرے گا۔ رومان شاہ کا چہرہ غصے سے بھرا ہوا تھا۔ اس کے انداز سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ کسی بھی صورت اس بات کو برداشت نہیں کرے گا۔ میرب، میں تم سے پوچھ رہا ہوں۔ اب کی بار شاہ کی آواز پہلے سے زیادہ اونچی اور غصے سے بھری ہوئی تھی۔ اس کے لہجے میں اتنی شدت تھی کہ جیسے ہر لفظ تلوار کی طرح نکل رہا ہو۔ رومان شاہ کا غصہ اس کے چہرے پر واضح تھا، اور اس کی آنکھوں میں ایسی جلن تھی جو بتا رہی تھی کہ وہ بدتمیزی ہرگز برداشت نہیں کرے گا۔ میرب کا نہ بولنا رومان شاہ کے نزدیک بدتمیزی تھی۔ میرب شاہ کی آواز سے ڈر گئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں خوف کی گہری جھلک ابھری۔ اس کے چہرے پر یکدم بے یقینی اور سرمایگی پھیل گئی۔ اس کی سانسیں بے ترتیب ہو چکی تھی۔ ایک لمحے کو میرب نے شاہ کی جانب نظر اٹھا کر دیکھا۔ شاہ کی آنکھوں میں سرخی اور غصے کی لہر دیکھ رہی تھی۔ اس کا دل دہل گیا۔ رومان شاہ بہت اچھی طرح سے جانتا تھا کہ اب میرب سے بولا نہیں جائے گا، کیونکہ وہ سچ میں شاہ کے اس انداز سے بہت ڈرتی تھی۔ شاہ میرب پر غصہ نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر اس وقت شاہ کو جس بات پر غصہ تھا وہ اب میرب کی سمجھ میں بھی شاید آنے لگی تھی۔ شاہ کے غصے کی شدت کو دیکھتے ہوئے میرب کے حلق سے تھوک نیچے تک نہیں اتر رہی تھی۔ شاہ کا شدید غصہ اس کے چہرے پر واضح ہو رہا تھا۔ سوری شاہ، آپ کو تکلیف دینا میرا مقصد نہیں تھا۔ میرب بڑی مشکل سے بول رہی تھی۔ اس کے لفظ حلق میں اٹک رہے تھے، اور وہ کچھ اور کہنا چاہتی تھی، مگر شاہ کے غصے سے ڈرتے ہوئے بس اتنا ہی بول سکی۔ تو پھر ان الفاظوں کا بے فضول میں اپنا موڈ خراب کرنے کا کیا مقصد؟ شاہ نے اسپیس دیتے ہوئے لفظوں کو چبا کر کہا۔ شاہ کا انداز شدید غصے اور مایوسی سے بھرا ہوا تھا۔ اس کی آواز میں ایک چتل تھا جس میں وہ میرب کی غیر ضروری خاموشی اور رد عمل کو بہت اچھی طرح سے جان چکا تھا، مگر میرب کے منہ سے سننا چاہتا تھا۔ وہ اپنی جگہ بالکل ٹھیک سوچ رہا۔ تم اس 2 ٹکے کے علیحدے کے لیے مجھ سے ناراض ہو، یہ اہمیت ہے میری؟ شاہ نے غصے اور مایوسی کے ساتھ کہا۔ میرب کی خاموشی اور جھکی ہوئی نظروں کو دیکھ کر شاہ نے خود سے بات جاری رکھی۔
شاہ کی آنکھوں میں میرب کے لیے شدید غصہ اور شکایت تھی۔ شاہ، میں آپ سے بہت پیار کرتی ہوں، آپ ایسا کیوں بول رہے ہیں؟ ہاں، یہ سچ ہے کہ میں علیزہ کی وجہ سے آپ سے ناراض ہوں، آپ نے فضول میں اسے یہاں سے بھیج دیا، میرم نے نرم لہجے میں کہا، لیکن اس کے لفظوں میں دکھ اور ناراضگی چھپی ہوئی تھی۔ رومان شاہ کوئی بھی کام فضول میں نہیں کرتا، جانشاہ تم اس بات سے اچھی طرح واقف ہو۔ رومان شاہ نے غصے سے اپنی بات مکمل کی۔ اس کا لہجہ اتنا سخت اور ایٹیٹیوڈ سے بھرا ہوا تھا کہ ایسا لگا کہ وہ کسی بھی اعتراض کو برداشت نہیں کرے گا۔ اس کی آنکھوں میں شدید غصہ تھا اور چہرے پر ایک انکہی تنبیہ تھا کہ وہ اپنے فیصلے پر پختہ ہے۔ اگر میں نے اس علیزے کو تم لوگوں سے دور کیا ہے تو کچھ تو سوچا ہوگا نا، یہ تمہیں میں بیوقوف لگتا ہوں؟ مجھے نہیں پتا کہ تم لوگوں کے لیے کیا بہتر اور کیا نہیں۔ رومان شاہ کا غصہ اس وقت عروج پر تھا۔ بہت سالوں بعد میرم نے شاہ کا یہ روپ دیکھا تھا۔ وہ سچ میں اس وقت بہت ڈری سہمی کھڑی تھی۔ اسے اپنی غلطی کا احساس ہو چکا تھا۔ اس نے شاہ کے ساتھ ناراض ہو کر بہت غلط کیا، مگر اب احساس ہونے کا کوئی فائدہ نہیں۔ سامنے کھڑا شخص اس سے بے انتہا محبت کرتا تھا۔ اس بات کا مان اور غرور ہمیشہ میرے کے حواسوں پر طاری تھا، مگر میرے اس وقت اس بات سے بھی واقف تھی کہ رومان شاہ کا غصہ بہت جان لیوا ہے۔ میرب شاہ کا غصہ برداشت کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی تھی۔ اس شخص کے سامنے تو بڑے بڑے کی ہیکڑی ٹوٹ جاتی تھی۔ میرب کس کھیت کی مولی تھی؟ شاہ سوری، میرب نے نظریں جھکائے ہوئے کم آواز میں کہا۔ مجھے سوری کی ضرورت نہیں۔ شاہ کو کبھی بھی تمہارے منہ سے سوری کہلوانا اور اپنے سامنے بے بس کرنا اچھا نہیں لگتا۔ تم صرف میری محبت کی شدتوں میں کمزور پڑ کر بے بس ہوتی ہوئی اچھی لگتی ہو، ورنہ تمہیں ہمیشہ شاہ مغرور دیکھنا چاہتا ہے۔ میرب بہت ڈر چکی تھی۔ اس بات کا شاہ کو اندازہ تھا۔ شاہ نے اپنے غصے کو بہت مشکل سے ضبط کرتے ہوئے نرمی اختیار کی۔ جانتا تھا کہ اس لڑکی کو غصے میں آ کر ڈرا کر یا اس پر چیخ کر وہ خود کو تکلیف پہنچانے کا سبب بنے گا، اس لیے وہ مشکل سہی مگر اپنے لب و لہجے کو نرم کر چکا تھا۔ شاہ نے نرمی سے اس کی ٹھوڑی کو نیچے ہاتھ رکھتے ہوئے محبت بھری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے اس کا چہرہ اوپر کیا۔ اس کی خوبصورت سہمی ہوئی نم آنکھوں میں شاہ کے غصے کا خوف تھا۔ شاہ نے اس خوف کو محسوس کرتے ہوئے اپنی مضبوط باہوں کی حراست میں لے لیا، اسے اپنی محبت کا بھرپور احساس دلایا۔ چند لمحوں کی خاموشی دونوں کے درمیان چھائی تھی، مگر اس خاموشی میں جذبات اور محبت کا ایک طوفان دونوں کو اپنی لپیٹ میں لے چکا تھا۔ جانے شاہ کی جان، شاہ نے ایک گہری سانس چھوڑتے ہوئے میرب کی گرد باہوں کی حراست اور مضبوط کر لیا۔ میرب شاہ کی مضبوط سینے میں معصوم بچے کی طرح سر چھپائے ہوئے چھپ رہی تھی۔ شاہ کے دل میں بے چینی کا ایک طوفان مچ رہا تھا۔ تمہیں کیسے بتاؤں اس وقت میرا دل انجانے خطرے کے خوف سے کتنا بے چین ہے۔ میں تم دونوں کے ارد گرد کسی ایسے انسان کو برداشت نہیں کر سکتا جس پر مجھے رتی بھر بھی شک ہو۔ شاہ کے دماغ میں خیالات مسلسل گردش کر رہے تھے، پتہ نہیں کیوں، مگر لیزا سے ہر وقت مجھے ایک انجانے خطرے کی بو آتی تھی۔ یہ سوچیں دل کو جکڑ رہی تھیں اور شاہ نے بے اختیار میرب کو اپنی مضبوط باہوں کے حصار میں اور بھی مضبوطی سے جکڑ لیا۔ اسے کسی بھی خطرے سے بچانے کے لیے خود ایک دیوار بن گیا۔ شاہ کی بے خیالی اور سوچوں کا تسلسل اس وقت ٹوٹا جب میرب نے سسک کر شاہ کو احساس دلایا کہ حراست ضرورت سے زیادہ سخت ہو چکی ہے۔ کیا ہوا؟ آپ نے مجھے اتنی زور سے پکڑ رکھا، مجھے سانس نہیں آ رہی تھی، وہ بچے کی طرح سے شکایت کرتے ہوئے بولی۔ میری پکڑ تو ہمیشہ سے ایسی ہے، مجھے اچھا لگتا ہے تمہاری جان کو مشکل میں ڈالنا۔ شاہ نے کان کے قریب لب رکھتے ہوئے سرگوشی کی۔ میرب شرم سے لال ہوتے مسکرا پڑی۔ شاہ، اب آپ مجھ سے ناراض تو نہیں ہیں؟ میرب نے محبت بھری نظروں سے شاہ کی طرف دیکھتے ہوئے سینے پر ہاتھ رکھ کر دھیرے سے پوچھا۔ اگر میں کہوں ناراض ہوں تو تم ایسی صورت میں کیا کرو گی؟ شاہ نے شرارتی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کی آنکھوں میں چھپے جذباتوں کے طوفان نے میرے کو بے حد بے چین کر دیا تھا۔ وہ شرم سے نظریں جھکا کے رہ گئی، اس کے گال ہلکے سرخ ہو چکے تھے۔ پھر میں آپ کو منا لوں گی کیونکہ میں آپ کو ناراض نہیں کر سکتی۔ جب آپ مجھ سے ناراض ہوتے ہیں تو مجھے پوری دنیا ویران لگتی ہے، میرب نے آہستہ سے کہا۔ اس کے لہجے کی معصومیت اور محبت بھرے انداز نے شاہ کے دل کی گہرائیوں کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ ایسا لگا جیسے اس کے ہر لفظ نے شاہ کے دل پر گہری ضرب لگائی ہو اور وہ اپنی تمام فکر بھول کر صرف اپنے میرب کی باتوں میں کھو سا گیا ہو۔
میری جان، تمہیں اندازہ بھی ہے تمہارے الفاظ میرے دل کو کس قدر ہلا دیتے ہیں؟ شاہ نے اس کی ٹھوڑی کو نرمی سے ہاتھ تھامتے ہوئے، اس کی آواز میں جذبات کا ایسا طوفان تھا جو الفاظ سے باہر چھلک رہا تھا۔ شاہ کی گہری آنکھوں میں کچھ ایسا تھا جو میرب کو بے حد بے بس کر رہا تھا۔ شاہ کا خوبصورت چہرہ، گہری شفاف آنکھیں میرب کی محبت کی شدت کو بڑھا رہی تھی۔ اگر میرب شاہ کی کمزوری تھی تو شاہ بھی میرب کی کمزوری تھا۔ شاہ کی نزدیکیاں میرب کو بھی بے چین کر دیتی تھیں۔ شاہ کی قربت میں میرب دنیا جہاں کو بھول جاتی تھی۔ میرب جان، ایسے مت دیکھو ورنہ یہیں پر بے قابو ہو کر تمہاری مخملی پنکھڑیوں کو کھا جاؤں گا۔ شاہ نے میرب کو اپنی جانب محبت بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے آنکھ دبا کر خماری سے کہا۔ میرب نے شرما کر نظریں سمندر کی لہروں پر مرکوز کر لی۔ میری جان، بعد میں شرما لینا، اپنا موڈ ٹھیک کرو، میں تمہیں مالدیپ کا مشہور ناشتہ کرواتا ہوں۔ شاہ میرب کا ہاتھ پکڑ کر ناشتہ پوائنٹ کی جانب جا رہا تھا جہاں اچھا، یہاں کا مشہور ناشتہ کیا ہے؟ میرب نے دلچسپی سے پوچھا۔ تمہیں کیا پتا، یہاں کا مشہور ناشتہ ڈھابا اسٹائل پر پراٹھے اور چائے ہے، ساتھ میں مچھلی کے کباب اور ہاں، مالدیپ کی روایتی روٹی بھی ہے۔ شاہ بڑی دلچسپی سے میرب کو یہاں کے ٹریڈیشنل ناشتے کے بارے میں بتا رہا تھا۔ شاہ میرب کے دماغ سے اپنے غصے کا عکس ختم کرنا چاہتا تھا۔ میرب کے لبوں کی مسکراہٹ شاہ کا قیمتی سرمایہ تھا۔ شاہ اپنے سرمایے میں کٹوتی کیسے ہونے دیتا؟ شاہ، یہ سب تو ہمیں پاکستان کے دیسی کھانوں کی یاد دلائے گا، میرب ڈھابے پر بیٹھتے ہوئے بولی۔ ہاں، یہ سب کچھ ہمیں ہمارے دیسی کھانوں کی یاد دلائے گا، بس یہاں تھوڑا مالدیپ کا ٹچ ہوگا۔ شاہ، مجھے یہاں کے بارے میں اور بتائیں، کیا کیا ہوتا ہے؟ میرب تجسس سے پوچھ رہی تھی، اسے اچھا لگ رہا تھا یہاں کے بارے میں جاننا۔ ویسے مالدیپ کی ثقافت اور یہاں کے مشہور کھانوں سے متعارف کروا رہا تھا۔ میرب کے دماغ سے شاہ کے غصے کا عکس غائب ہونے لگا تھا۔ وہ غور سے شاہ کی باتیں سن رہی تھی۔ مالدیپ کے ہر ذائقے کچھ خاص ذائقہ ہے۔ یہاں کا مشہور ناشتہ ماس ہونی ہے، تمہیں ضرور پسند آئے گا۔ ٹونا مچھلی، ناریل، پیاز اور لیموں کا یہ امتزاج آپ کے ذائقے کو نیا تجربہ دے گا۔ ہمارے ٹیسٹ سے ان کا ٹیسٹ بہت مختلف ہوتا ہے، مگر میرے خیال سے نئے تجربے کرنے چاہیے، شاہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اور یہاں کی گور جو ایک طرح کی مٹھائی ہے جو خاص میٹھا اور لذیذ ہے، ناریل اور چینی کا یہ مکسچر تمہیں ضرور ٹرائی کرنا چاہیے۔ شاہ میرب کو یہاں کی مشہور جگہ کھانوں کے بارے میں بتا رہا تھا۔ شاہ نے یہاں کی ثقافت اور نیچرل خوبصورتی کے بارے میں میرب کو بہت کچھ بتایا۔ میرب ناشتہ انجوائے کرتے ہوئے مالدیپ کے بارے میں پوری جنرل نالج حاصل کر رہی تھی۔ میرب پوری طرح سے شاہ کی باتوں میں کھوئی ہوئی تھی، مگر اس کا شاہ اب بھی میرب کے چہرے کو غور سے باتیں کرتے ہوئے دیکھ رہا تھا کہ کہیں اس کے غصے کا کوئی تھوڑا سا اثر بھی باقی تو نہیں۔ کتنی خوش قسمت ہے یہ لڑکی جس پر یہ خوبصورت شہزادہ جان مارتا ہے۔ کچھ لوگ سوچتے ہیں کیا حقیقت میں ایسے شہزادے ملتے ہیں؟ تو بالکل، شہزادے مل جاتے ہیں جب نصیب اچھے ہوتے ہیں۔ تو ظاہری سی خوبصورتی سب کچھ نہیں ہوتی، اصل خوبصورتی وہ ہوتی ہے جو اس شہزادے کے اندر موجود ہے۔ اپنی بیوی سے سچی اور خالص محبت جو اس کو سب سے منفرد اور خالص بناتی ہے۔ شوہر کی محبت سچی اور خالص ہوتی ہے تو بیوی کو شوہر کی ناراضگی بے چین کر دیتی ہے۔ آج کا مرد یہ سمجھتا ہے کہ عورت پر غصہ کر کے، اس پر چلا کر اور مار کر اسے اپنے قابو میں کیا جا سکتا ہے۔ ایسے غافل مردوں کو کیسے بتایا جائے کہ عورت مار اور غصے سے نہیں ڈرتی؟ عورت ڈرتی ہے اپنے شوہر کی سچی محبت کو کھو دینے سے۔ اگر مرد سچ میں مرد کہلانے کے لائق ہو تو اس کی محبت میں وہ تپش اور شدت ہونی چاہیے کہ جب وہ روٹھے تو عورت کو اپنی جان نکلتی ہوئی محسوس ہو۔ عورت اپنے شوہر کو منانے کے لیے اپنی ہر انا اور ہر دیوار کو توڑ دیتی ہے۔ شوہر کی محبت میں ایسی کشش ہونی چاہیے کہ عورت میگنیٹ کی طرح اس کی طرف کھینچتی چلی جائے۔ ایسی محبت، ایسا عشق ہزاروں میں سے کوئی ایک کر سکتا ہے، اور شاید وہ ایک رومان شاہ کہلاتا ہے۔ اتنا پرفیکٹ انسان ہے یہ، جو اپنی بیوی سے بے انتہا محبت بھی کرتا ہے، جنون کی حد تک عشق بھی کرتا ہے، اس کا محافظ بن کر اس کی حفاظت بھی کرتا ہے، چٹان جیسا پنجابی مرد بن کر اپنا ایٹیٹیوڈ بھی برقرار رکھتا ہے۔ یہ وہ محبت ہے جو کبھی کم نہیں ہوتی، ہمیشہ خالص اور سچی رہتی ہے۔ یہی ہے رومان شاہ کا انداز، جہاں طاقت بھی ہے، محبت کی شدت بھی ہے، اور
دونوں کا حسین امتزاج کبھی بھی کسی کمزوری کا شکار نہیں ہوتا، بلکہ ہر لمحہ بڑھتا اور پگھلتا رہتا ہے، جیسے کوئی جذبہ جو کبھی فنا نہیں ہوتا۔ اگر شعر کی زبان میں اس کو خوبصورتی میں ڈالا جائے تو شاید ان کی محبت میں یہ کہتا ہے: مرد بن کر چاہت کی ایسی مثال چھوڑ گیا، رومان شاہ نے محبت میں جو رنگ بھرے ہیں وہ کمال چھوڑ گیا۔ تشریح: اس شعر میں رومان شاہ کی شخصیت کو بیان کیا ہے، جو نہ صرف طاقتور ہے بلکہ اپنی محبت میں اتنا شدت اور جذبہ رکھتا ہے کہ وہ اپنی بیوی کے لیے ہر حد کو عبور کر سکتا ہے۔ یہ شعر اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ رومان شاہ کی محبت میں جو رنگ بھر گئے ہیں وہ کسی بھی عام محبت سے بالا تر ہیں، اور ان کا اثر ہر لمحہ دلوں میں محسوس ہوتا ہے۔ مہرماں اور محتشم دونوں بلو کلر کی یونیفارم میں ملبوس تھے، ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے تھے۔ دونوں ایسے لگ رہے تھے جیسے آسمان پر دو خوبصورت ستارے چمک رہے ہوں۔ دونوں شرارتی بچوں کے چہرے پر بلا کی معصومیت تھی۔ احمد گاڑی کے پاس کھڑا اپنے بچوں کا انتظار کر رہا تھا کہ اس کی آنکھوں میں اپنے بچوں کے لیے محبت بھرا اضطراب تھا۔ سیاہ رنگ کی چمکتی ہوئی گاڑی کے قریب ہلکی سی ہوا چل رہی تھی جو درختوں کے پتوں کو سرسراتی ہوئی گزر رہی تھی۔ دسمبر کی سردی میں موسم کافی خوشگوار تھا۔ کراچی میں دسمبر کا موسم کافی حد تک خوبصورت اور فریش ہوتا ہے۔ سردی کے ساتھ ساتھ سمندر کی ہلکی ہلکی سی ہوائیں موسم کو اور بھی دلکش بنا دیتی ہیں۔ مہرماں اور محتشم بھاگتے ہوئے آ کر گاڑی میں بیٹھ گئے۔ احمد بظاہر بچوں سے تو خوش تھا مگر اس کا موڈ سخت خراب تھا۔ اس کا ریزن ماہی تھا۔ بھائی آپ کو ماہی بی بی اندر بلا رہی ہیں۔ احمد گاڑی میں بیٹھنے ہی والا تھا کہ ملازمہ نے آ کر پیغام دیا۔ احمد کو اس وقت ماہی پر غصہ تھا۔ وہ اندر ماہی کے پاس نہیں جانا چاہتا تھا مگر ملازموں کے سامنے اپنی ذاتی جذبات ظاہر کرنا اسے بالکل ناپسند تھا، اس لیے خاموشی سے جھنجھلاتے ہوئے چہرے کے ساتھ وہ گاڑی سے اتر کر اندر جا چکا تھا۔ کیا پرابلم ہے؟ ابھی روم سے ہی گیا ہوں۔ تو ابھی ایسی کون سی ایمرجنسی آ گئی ہے جو تمہیں فوراً بلانا پڑا؟ احمد روم میں قدم رکھتے ہی جھنجھلاہٹ اور غصے سے بولا۔ اس سے پہلے کہ احمد ماہی پر مزید غصہ کرتا، جو دونوں ہاتھ سینے پر باندھے ہوئے اس کے روم میں آنے کی منتظر تھی، لائٹ گرے کلر کا ٹراؤزر اور شرٹ پہنے ہوئے کھڑی تھی۔ یہ نائٹ سوٹ تھا جو اس نے ابھی تک چینج نہیں کیا تھا۔ اس نے مسکراتی نظروں سے آگے بڑھ کر دروازہ بند کر دیا۔ احمد جو کہ اب تک اپنے غصے کو تھامنے کی کوشش کر رہا تھا، اپنی ایک آئی برو کو اٹھاتے ہوئے اشارے سے اس کا مطلب پوچھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر جھنجھلاہٹ اور بے چینی کی جھلک تھی، جبکہ ماہی کی مسکراہٹ میں بے حد نرمی اور سکون تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اس لمحے کا تاثر دونوں کے درمیان کی کشیدگی ختم ہو جائے گی۔ ماہی ایک قدم اٹھاتی ہوئی اس کے قریب آ رہی تھی، جیسے وہ جانتی ہو کہ اس کا ہر قدم احمد کے غصے کو کم کر رہا ہے۔ اس کی آنکھوں میں نرم اور محبت بھری شرارت کی جھلک تھی۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے وہ احمد کے دل کی ہر ادھوری بات سمجھ رہی ہو۔ ماہی مجھے جانے دو، بچے لیٹ ہو رہے ہیں۔ احمد اپنے غصے کو برقرار رکھتے ہوئے دروازہ کھول کر باہر جانے کی کوشش میں ہینڈل پر ہاتھ رکھ چکا تھا۔ اس کی آواز میں غصہ تھا مگر اس کے اندر کی بے چینی بھی صاف ظاہر ہو رہی تھی کہ وہ جانتا تھا کہ وہ ماہی سے بات کیے بغیر باہر نہیں جا سکتا، لیکن اس وقت اس کا دماغ رات والے غصے سے بھرا ہوا تھا۔ بچے لیٹ نہیں ہوں گے، ماہی نے ادا سے کہا۔ مطلب؟ احمد نے متلاشی نظر سے ماہی کو دیکھا اور پوچھا۔ مطلب یہ کہ بچے اپنے دادوں اور ڈرائیور کے ساتھ اسکول جا چکے ہیں۔ میں نے ڈرائیور سے کہہ دیا تھا کہ وہ بچوں کو لے جائے۔ ماہی مسکرا کر احمد کو دروازے سے پیچھے دھکیلتی ہوئی شرارتی انداز سے کہا، جو اس کے لہجے میں عجیب سی کشش تھی، احمد کے غصے کو کم کر رہی تھی۔ احمد کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے سکون آیا اور خاموشی سے ماہی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ تو یہ تمہاری پلاننگ تھی؟ احمد نے ماہی کی طرف دیکھا اور اس کی آنکھوں میں حیرانی اور ہلکا سا غصہ تھا۔ ہاں، یہ میری پلاننگ تھی، ماہی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ماہی پر احمد کے غصے کا ذرا سا بھی اثر نہیں تھا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ احمد کو وہ منا لے گی۔ اسے احمد کی محبت پر یقین تھا مگر ماہی احمد سے بہت چھوٹی تھی، اس لیے اس کی حرکتیں بہت بچکانہ اور معصوم تھیں۔ ماہی بے حد شرارتی تھی مگر اس کی شرارتوں میں اس کی معصومیت چھپی ہوئی تھی۔ احمد کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے چمک آئی اور اس کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی، مگر اگلے ہی لمحے اس نے اپنی مسکراہٹ کو چھپا لیا۔
اس وقت وہ ماہی پر اپنا غصہ اور ناراضگی ظاہر کرنا چاہتا تھا۔ تو ٹھیک ہے، بچے جا چکے ہیں، مجھے تو آفس جانا ہے اور میں تمہاری کسی پلاننگ کا حصہ نہیں بننا چاہتا۔ احمد نے اس کے دونوں ہاتھ نرمی سے گلے سے نکالتے ہوئے دو ٹوک انداز میں کہا۔ اس کی آواز میں تھوڑی سی سختی اور غصہ تھا، لیکن چہرے پر اس کی محبت کی جھلک بھی واضح تھی۔ آپ آفس نہیں جا سکتے۔ ماہی دوبارہ سے اس کے گلے میں بازو ڈال چکی تھی۔ اب یہ جھوٹی محبت جتانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ جتنی توہین تم میری محبت بھرے جذبات کی تم نے کرنی تھی، تم کر چکی ہو۔ میری محبت سچی ہے اور آپ کو اس بات کا یقین کرنا ہوگا۔ ماہی کی آواز میں اتنی شدت تھی کہ اس کے الفاظ کا اثر فوری طور پر احمد پر ہوا۔ احمد نے ماہی کے ہاتھوں میں ایک عجیب سی حرارت محسوس کی، جیسے اس کے جسم کی ہر نس نس میں محبت کی گرمی دوڑ رہی ہو۔ وہ اپنی محبت کو اس پر ثابت کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ماہی نے پیار بھری گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے احمد کو بیڈ کی جانب دھکیل دیا۔ احمد ماہی کو بچوں کی طرح ٹریٹ کرتا تھا، اس لیے ماہی احمد سے اب ذرا سا بھی نہیں گھبراتی تھی۔ احمد کا چہرہ جو کچھ دیر پہلے غصے سے لال تھا، ماہی کی قربت سے لال ہو رہا تھا۔ اس کے دل کی دھڑکن تیز تھی، وہ ماہی کی موجودگی اور اس کے قربت میں پرسکون ہونے لگا تھا۔ ماہی کا ہر لفظ جیسے احمد کو اپنے اندر گھیر رہا تھا۔ اس کے ہر لفظ میں ایک عجیب سی طاقت تھی، جو اس کی محبت کو احمد کے دل تک پہنچا رہی تھی۔ ماہی مجھے جانے دو، میں لیٹ ہو جاؤں گا۔ آواز میں جانے کی کوئی شدت نہیں تھی، بس ایک نرم درخواست تھی۔ درخواست ایسی تھی جیسے وہ خود بھی چاہتا ہو کہ اسے روک لیا جائے۔ تو جائیں، روکا کس نے ہے؟ اس کی آواز میں ہنر تھا، لیکن آنکھوں میں ایک ایسی خاموشی تھی جو دل کی گہرائیوں تک پہنچ رہی تھی، جیسے وہ چاہتی تھی کہ وہ خود رک جائے۔ لیکن غرور اور محبت کا پیچیدہ امتزاج اس کے الفاظ میں تھا۔ میرے پیٹ سے ہٹو، بچوں کی طرح بندر بن کر اوپر بیٹھ جاتی ہو، اب جاؤں کیسے؟ احمد کی آواز میں ہنسی اور جھنجھلاہٹ کا مکسچر تھا۔ وہ ماہی کے بے باک انداز سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ ماہی بچوں کی طرح اس کے پیٹ پر دونوں طرف ٹانگیں پھیلائے بیٹھ گئی تھی۔ ماہی کے بے باک اور بولڈ انداز میں اس کے نازک وجود کی گرمی سے گھرا ہوا وہ مکمل طور پر اپنا غصہ بھول چکا تھا۔ وہ دونوں بازو بیڈ پر پھیلائے ہوئے لیٹا تھا۔ وقت تو جیسے رک گیا تھا، ہر لمحہ اس کے دل کی دھڑکن سے ہم آہنگ رہا۔ اب بتائیں، آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ اس کے چہرے پر جھکتے ہوئے ماہی نے نرمی سے پوچھا۔ اس کے گھنے ریشمی بال احمد کے چہرے پر بکھر گئے اور اس کی نرماہٹوں کی خوشبو اس کی آنکھوں میں ایک مدہوشی کی لہر دوڑ گئی، جیسے ہر لمحہ وہ اس کے جذباتوں کی تپش میں غرق ہو رہا تھا۔ اس کی دل کی دھڑکن میں صرف ماہی کا نام ہی سنائی دے رہا تھا۔ پلیز ماہی، میں آفس سے لیٹ ہو رہا ہوں، احمد نے کہا، مگر اس کی آواز میں ایک ایسی مایوسی اور دل کی بے چینی تھی کہ جیسے وہ جان بوجھ کر وہاں سے جانا نہیں چاہ رہا۔ جا کر دکھائیں، میں بھی تو دیکھوں کیسے جاتے ہیں۔ ماہی نے اپنی شرٹ کے دامن پر ہاتھ رکھتے ہوئے اوپر کو لے جا کر شرٹ کو بیڈ پر اچھال دیا۔ بلیک کلر کا خوبصورت بلاؤز اس کی مخملی رانائیوں پر بہت دلکش لگ رہا تھا۔ احمد کی آنکھیں خماری سے لال ہوتی ہوئی اس کے اندر اٹھتے جذبات کے طوفان کو ظاہر کر رہی تھی۔ بے اختیار احمد نے اپنے دونوں ہاتھ اس کی کمر پر رکھتے ہوئے پوری شدت سے اپنے مضبوط بازوؤں کی گرفت میں جکڑتے ہوئے کروٹ لیتے ہوئے اس پر گھٹا بن کر چھانے لگا۔ جذبات کے شور میں بے قابو ہو کر وہ اپنا غصہ بھول چکا تھا۔ تم نے رات کو جان بوجھ کر بچوں کے روم میں سلایا تھا، احمد نے خسر گوشی میں کہتے ہوئے کان کے لوبر دانتوں کی چبھن محسوس کروائی۔ ماہر نے اسے سکتے ہوئے ہاتھوں کی گرفت چھڑانا چاہی۔ مجھے نیند آ رہی تھی، اس لیے بچوں کو سلایا تھا، مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ ناراض ہو جائیں گے۔ کانوں کی لوؤں پر گرم لمس محسوس کرتی ہوئی صفائی دے رہی تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے اگر میں چاہتا تو تمہیں تمہارے پیارے بچوں کو دوسرے روم میں چھوڑ کر آنا کوئی مشکل کام نہیں تھا؟ میں تمہارے ساتھ ہمیشہ شرافت سے پیش آتا ہوں، مگر تم بدمعاشیاں کرتی ہو۔ اب ناراض کیا، منا تو رہی ہوں، جانتی ہوں آپ سب کچھ کر سکتے ہیں، جب چاہیں میرے بیچارے معصوم بچوں کو روم سے نکال سکتے ہیں، وہ سسکتے ہوئے بول رہی تھی۔ احمد کے لبوں کا نرم لمس محسوس کرتے ہوئے بے خودی میں تڑپ رہی تھی۔ سچ میں تم اور تمہارے بچے بہت معصوم ہیں، ہر روز تم لوگ میرے جذباتوں کو اتنی شدت سے منطلز کرتے ہو، اب بھی تم لوگ معصوم ہو، تمہاری معصومیت پر صدقے جانے کو دل چاہتا ہے۔
پیار کی گھٹائیں محبت کی مانند بارش بن کر اس پر چھا چکی تھیں اور سرگوشیوں میں محبت کی ملاوٹیں شامل تھیں۔ مخملی بدن کی خوشبو امر کی سانسوں میں شدت سے مہک رہی تھی۔ گرم سانسیں ایک دوسرے میں مکس ہو رہی تھیں، لبوں کے قریب سے محبت بھری سرگوشیاں ہو رہی تھیں۔ روم میں سانسوں کی خوشبو اور دھڑکنوں کا شور تھا، ہر لمحہ ایک نیا اور خوبصورت احساس بن کر دونوں کی سانسوں کو مہکا رہا تھا۔ فضا میں محبت کی نرم لہر تھی، ہر نظر، ہر لمس میں بے پناہ جذبات کی شدت چھپی ہوئی تھی۔ اس کی گرفت میں محبت کی نرم شدت کو محسوس کرتے ہوئے وہ خود کو اس کے رحم و کرم پر چھوڑ چکی تھی۔ پوری طرح سے اس کی قربت میں گم ہو کر وہ خود کو اس کی آغوش میں چھپائے ہوئے تھی۔ دونوں ایک دوسرے میں جذب ہو گئے تھے، وقت بھی اس کی موجودگی کے سامنے بے معنی ہو چکا تھا، سب ناراضگی ختم ہو کر دونوں محبت کی حفاظت میں محفوظ ہو چکے تھے۔ میر، آپ پریشان ہیں؟ مرحا روم میں کافی بنا کر لے کر آئی تو مگر روم میں شامیر کو خاموش سوچوں میں گم دیکھ کر اس نے سوال کیا۔ میر کی جان، میں پریشان نہیں ہوں اور نہ ہی تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت ہے، ورنہ اس خوبصورت چہرے پر شکنیں آ جائیں گی۔ شامیر نے نرمی سے اس کی نازک کلائی کو پکڑ کر لبوں سے لگا کر چومتے ہوئے محبت سے کہا۔ شامیر کا لہجہ اور چہرے کے تاثرات بالکل اس کی بات کا ساتھ نہیں دے رہے تھے، وہ جیسے اندر سے ٹوٹا ہوا محسوس ہو رہا تھا، لیکن الفاظ اس کی حالت کی عکاسی نہیں کر رہے تھے۔ میر مرحا کو پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ جب اس نے اس کی بات کو رومان شاہ سے ہوئی، وہ مسلسل ذہنی انتشار کا شکار تھا۔ وہ شاہ کے ساتھ خود بات کر کے اس پریشانی کا حل نکالنا چاہتا تھا۔ گھر کی عورتوں کو پریشان کرنا اسے بالکل پسند نہیں تھا۔ اس کا پروفیشن بھی ایسا تھا کہ ہر روز اسے مختلف چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا تھا، اور اب یہ اس کی زندگی کا حصہ بن چکا تھا۔ تم نے بچوں سے بات کی؟ شامیر نے نرمی سے پوچھا۔ اس کی آواز میں ایک نرم مگر سنجیدہ لہجہ سا انداز شامل تھا۔ وہ جان بوجھ کر اس کا دھیان کسی اور طرف موڑنا چاہتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر مرحا اس بات پر پریشان رہتی تو میر کا راز اور بھی پیچیدہ ہو جاتا۔ مرحا کی پریشانی والے چہرے کو دیکھ کر شامیر نے جان بوجھ کر باتوں کا رخ بچوں کی جانب کیا۔ وہ چاہتا تھا کہ مرحا اپنے بچوں کی باتوں میں الجھ جائے اور اس بات کو بھول جائے۔ شامیر پریشان تھا۔ اس نے فوراً سے دل میں عہد کیا کہ وہ گھر آ کر اپنے چہرے کے تاثرات کو نارمل رکھے گا تاکہ مرحا پر کچھ بھی عیاں نہ ہو۔ جی، بچوں سے بات کی تھی، وہ بالکل ٹھیک اور خوش تھے، ہمیں یاد کر رہے تھے۔ مرحا نے خوش ہو کر اپنے بچوں کے بارے میں بتایا۔ اچھا جی، یاد کر رہے تھے؟ ابھی ہمیں آئے ہوئے ایک ہفتہ بھی نہیں ہوا اور جناب ہمیں یاد کر رہے ہیں۔ سکون سے اپنے دادا دادی کے پاس رہیں، میں تو اپنی بیوی کے ساتھ بہت سارا وقت گزارنے کے بعد ہی اسے واپس لے کر جاؤں گا۔ ہر وقت مجھے میری بیوی سے دور رکھتے ہیں۔ شامیر نے پیار سے اسے اپنے قریب کرتے ہوئے ماتھے پر لمس چھوڑتے ہوئے کہا۔ شامیر اور مرحا آپس میں کافی دیر تک بچوں کی باتیں کرتے رہے، مگر شامیر کے دماغ میں رومان شاہ کی باتیں گردش کر رہی تھی۔ مرحا وقت پر سو گئی تھی۔ شامیر بھی ابھی اپسیٹ تھا تو اس نے مرحا کا سو جانا ہی بہتر سمجھا۔ شامیر رومان شاہ سے بات کرنے کی غرض سے فون لے کر کچھ دیر کے لیے روم سے باہر چلا گیا۔ بابا پلیز، آپ مجھ سے جیت نہیں سکتے۔ رائم شاہ کے ساتھ ویڈیو گیم کھیل رہا تھا اور پورے روم میں رائم کی آوازوں کا شور تھا۔ شاہ بھی اپنے بیٹے کے ساتھ خوش ہو کر ویڈیو گیم کھیلنے میں مصروف تھا، جبکہ میرب تالیاں بجا کر اپنے بیٹے کو سپورٹ کر رہی تھی۔ میں تم سے جیت جاؤں گا، دیکھ لینا، تم مجھے نہیں ہرا سکتے۔ شاہ جان بوجھ کر اسے تنگ کرتے ہوئے ویڈیو گیم میں گاڑیوں کو مہارت سے بگا رہا تھا۔ جی نہیں، آپ میرے بیٹے کو نہیں ہرا سکتے، میں اپنے بیٹے کے ساتھ ہوں۔ میرب جو ساتھ ہی بیٹھی ہوئی اپنے بیٹے کو حوصلہ دے رہی تھی، مسکراتے ہوئے بولی، میں تو اپنے بیٹے کی ماں کو بھی ہرا سکتا ہوں۔ بیٹا کیا چیز ہے؟ رومان شاہ نے سرگوشی کرتے ہوئے ساتھ بیٹھی میرب کے ہونٹوں کو نرمی سے چھوتے ہوئے محبت کا احساس دلایا۔ رائم پوری طرح سے اپنی ویڈیو گیم میں گم تھا، اسے کسی چیز کی خبر نہیں تھی۔ شاہ، آپ، میرب نے شرماتے ہوئے کچھ کہنا چاہا، لیکن شاہ نے اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی کاٹ دی۔ میں جانتا ہوں کہ میں بہت ہاٹ ہوں، شاہ نے شرارت سے بھرے انداز میں کہتے ہوئے اس کی جھکی ہوئی نظروں کو اور گہرا کر دیا۔ میرب کی سسکی لبوں میں ہی دم توڑ گئی۔ شاہ کی مضبوط ہاتھ نرم لمس کے ساتھ اس کی ٹھنڈی دھڑکنوں پر اپنا سکون بخش اثر چھوڑ رہی تھی۔ اس کے دل کی دھڑکنیں جیسے شاہ کے لمس کے ساتھ ہم آہنگ ہو رہی ہوں، اور ماحول میں ایک گہری خاموشی چھا گئی جسے صرف محبت کی سرگوشی توڑ سکتی تھی۔ رائم نے گیم کھیلتے ہوئے پورے روم میں شور مچا رکھا تھا اور اس کی نظریں سامنے لگی بڑی ایل سی ڈی پر مرکوز تھی۔ روم میں لائٹ بند تھی،
جس کی وجہ سے ہلکی ہلکی روشنی صرف اسکرین سے چھو کر آ رہی تھی۔ یہ ماحول شاہ کے لیے بالکل پرفیکٹ تھا، خاموشی، مہدم روشنی اور محبت سے بھرا لمحہ جہاں سب کچھ اس کی خواہش کے مطابق لگ رہا تھا۔ میرب اٹھنا چاہتی تھی مگر شاہ کے بھاری ہاتھ اس کی کمر کی مضبوطی سے دبائے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے اسے اپنی جگہ سے ہلنے تک کا موقع نہیں مل رہا تھا۔ اس کے جسم کی گرفت اتنی مضبوط تھی کہ اسے بالکل بھی آزاد نہیں ہونے دے رہا تھا۔ شاہ کا بھاری ہاتھ سرکتے ہوئے ٹھنڈی دھڑکنوں پر رینگتے ہوئے اور بھی سختی دکھانے لگا۔ میرب کے مسکراتے چہرے سے اس کے دل کا حال واضح تھا۔ شاہ کی سختیوں میں شدت آتی جا رہی تھی۔ میرب نے ہلکی سی سسکی لی، جیسے اس کے اندر کی شدت باہر آ کر گہرا اثر چھوڑ رہی تھی۔ تمہارا بیٹا روم میں ہے جانشاہ، کچھ تو ہوش کرو۔ شاہ نے خمار زدہ لہجے میں سرگوشی کی۔ آپ تھوڑی شرم کر لیں۔ ٹھنڈی دھڑکنوں پر شاہ کے بھاری ہاتھ کا لمس محسوس ہو رہا تھا۔ وہ جھنجھلا کر سرگوشی میں دانتوں کو پیستے ہوئے بولی، میرے اندر تو یہ خصوصیت نہیں ہے، لیکن اگر تمہارے اندر یہ فیچر ہے کہ تم شاہ کی محبت کی شدتوں کو خوشی خوشی قبول کرتے ہوئے اپنے چہرے کو نارمل رکھ سکتی ہو، تو پھر تمہیں اپنے فیچر کا استعمال کرنا چاہیے۔ شاہ کے چہرے پر ایک شرارتی مسکراہٹ تھی جو اس کے اندر کی شدت اور ارادے کو صاف ظاہر کر رہی تھی۔ میرب اس مسکراہٹ کو دیکھتے ہوئے بے اختیار اس کی طرف مائل ہو رہی تھی۔ اس کے دل میں ایک تیز تڑپ اٹھ رہی تھی۔ اس کے لبوں پر مسکراہٹ تو تھی، لیکن اس کے اندر ایک گہرا احساس بھی تھا۔ وہ شاہ کی محبت کی شدت کو محبت سے محسوس کر رہی تھی۔ بہت مشکل سے شاہ کو برداشت کرنا، مگر سختیوں کے باوجود اپنے شاہ کے مسکراتے چہرے پر فدا ہو رہی تھی۔ بہت خوبصورت ہے ان کے محبت کے رنگ، ہزاروں دیوانے ہوں گے مگر ان جیسا کہاں۔ شاہ کے فون پر آتی ہوئی بیل نے میرب کی جان کو آزاد کروا دیا۔ تمہارے بھائی صاحب۔ شاہ نے گہری سانس لیتے اسکرین کو دیکھا جہاں شامیر کا نمبر جگمگا رہا تھا۔ پہلے میری بات بھائی سے کروائیں۔ میرب نے شاہ کے ہاتھوں سے موبائل لیتے ہوئے وہ اپنے بھائی سے بات کرنے کو بےتاب تھی۔ شاہ سے فون لے کر وہ کان سے لگا چکی تھی، جبکہ شاہ کی مسکراتی نظروں نے اسے دیکھ رہا تھا۔ بھائی کیسے ہیں؟ میرب نے موبائل پر بات کرتے ہوئے اپنے بھائی کا حال پوچھا۔ میرا بچہ میں تو بالکل ٹھیک ہوں، تم بتاؤ تم ٹھیک ہو؟ رائم ٹھیک ہے؟ شامیر نے فکر مندی سے پوچھا۔ جی بھائی ہم بالکل ٹھیک ہیں، ہر وقت شاہ ہمیں اپنی قیدیوں کی طرح حفاظت میں رکھتے ہیں، ہمیں کیا ہوگا؟ میرب اپنے بھائی سے محبت بھرا شکوہ کر رہی تھی۔ میرا بچہ میں خوش ہوں کہ نعمان شاہ تم لوگوں کی حفاظت کرتا ہے، اس کی حفاظت کی وجہ سے میں پرسکون ہوں۔ شامیر نے خوش ہو کر شاہ کی تعریف کی۔ دونوں بہن بھائی آپس میں بات کر چکے تھے۔ شامیر نے نعمان شاہ سے بات کروانے کو کہا۔ میرب فون دیکھ کر رائم کے ساتھ ویڈیو گیم میں مصروف ہو چکی تھی، جبکہ شاہ فون لے کر اس سے دوری بناتے ہوئے بیڈ کے قریب جا کر بیٹھ گیا۔ نعمان شاہ نے لیزے کو واپس بھیج دیا تھا۔ سب خیریت ہے؟ کیا اس بات پر کوئی شک تھا؟ اس پر کوئی شک تھا؟ شامیر نے فوراً سوال کیا۔ ابھی مجھے بھی نہیں پتا، میں اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، مگر پتہ نہیں کیوں اس سے مجھے خطرے کی بو آتی تھی اور اس بار میں کوئی بھی رسک نہیں لینا چاہتا تھا۔ شاہ آہستہ آہستہ بول رہا تھا۔ گڈ، تم نے اچھا فیصلہ کیا۔ ایسے مشکوک لوگوں کو اپنے ارد گرد سے ہٹا دینا ہی بہتر ہوتا ہے۔ شامیر نے نعمان شاہ کے فیصلے کو سراہتے ہوئے کہا۔ میری کسی بھی طرح سے کوئی ضرورت ہو تو حکم کرنا، میں ہر وقت رائم اور میرب کی حفاظت کے لیے حاضر ہوں، یہ میرا فرض بھی ہے اور حق بھی۔ شامیر نے بھائی والی محبت اور جذباتی لہجے میں کہا۔ جانتا ہوں تمہاری محبت سے واقف ہوں، مگر اس بار ان کی حفاظت میں خود کروں گا۔ نعمان شاہ کے لہجے میں عزم تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی زندگی میں کہیں نہ کہیں ان کی حفاظت کرنے میں پیچھے رہ گیا ہوں، لیکن شامیر اس بار ایسا نہیں ہوگا۔ نعمان شاہ نے گہری سانس لیتے ہوئے حقیقت کا اعتراف کیا۔ اس بار نعمان شاہ اپنی جان پر کھیل جائے گا، مگر اس پر کوئی ضرب نہیں لگنے دے گا، یہ وعدہ ہے میرا تم سے۔ تم بے فکر رہو۔ اس کی آنکھوں میں غیر منتزل عزم چھلک رہا تھا۔ یار تم خود کو قصوروار مت سمجھا کرو، میں ایک بھائی ہونے کے ناطے تمہارے ہر قدم سے خوش ہوں۔ تم نے ہمیشہ میرے کو اپنی جان سے بڑھ کر چاہا، خیال کیا ہے، اسے تحفظ دیا ہے۔ کچھ پریشانیاں، کچھ مشکلات خدا کی طرف سے ہوتی ہیں جنہیں ہر صورت میں آنا ہوتا ہے۔ اگر حفاظت کی بات کی جائے تو میرب کو تم سے بڑھ کر نہ کوئی محبت کر سکتا ہے اور نہ ہی میرب کی کوئی تم سے بڑھ کر حفاظت کر سکتا ہے۔ شامیر کے لہجے میں سچائی تھی اور اس کی آواز میں وہ اعتماد جو صرف ایک بھائی اپنی دل کی گہرائیوں سے کسی کے لیے محسوس کرتا ہے۔ شامیر کی بات پر نعمان شاہ کے ذہن میں ماضی کی ایک گہری یاد آ کر ابھری۔ اچھا تجھے یاد ہے جب میرب سیڑھیوں سے گر گئی تھی اور اس کی حالت بہت خراب تھی، تو تم نے اس وقت سارا الزام مجھ پر ڈال دیا تھا۔
رومان شاہ کی آواز میں شامیر کی کہی ہوئی چبھن تھی۔ اس وقت تو تم نے ایک بار بھی یہ نہیں سوچا کہ میرب کے لیے کبھی لاپرواہ نہیں ہو سکتا؟ رومان شاہ کا لہجہ سخت تھا، مگر اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی، جو اس بات کا ثبوت تھی کہ اسے شامیر سے کوئی ناراضگی نہیں۔ وہ پرانی بات کو مذاق میں بول رہا تھا، لیکن اس میں چھپی ہوئی سچائی صاف اس کے چہرے سے دکھائی دے رہی تھی۔ اس کا مطلب صاف تھا کہ رومان شاہ بھولا نہیں تھا۔ آج بھی صحیح وقت پر اس نے ضرب لگاتے ہوئے شامیر کو یاد دلایا تھا۔ شاید وہ شامیر پر یہ ظاہر کرنا چاہتا تھا کہ وہ ہمیشہ میرب کے بارے میں ہی سوچتا ہے اور میرب کی حفاظت سے غافل نہیں تھا۔ بس وہ قسمت کا لکھا ہوا دکھ تھا، یا پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش۔ میں اچھی طرح سے جانتا تھا کہ تم یہ بات کبھی نہیں بھولو گے، شامیر نے شرمندگی سے کہا، اور میں تمہیں غلط نہیں کہوں گا، تم اپنی جگہ پر بالکل ٹھیک ہو۔ میں نے اس وقت یہ بات کر کے سچ میں تمہارا بہت دل دکھایا، اور تمہاری تکلیف کا مجھے بھی احساس ہے، یہ بات اچھی طرح سے جانتا ہوں، مگر تھوڑی دیر کے لیے خود کو میری جگہ پر رکھ کر سوچو۔ اس وقت میرے دماغ پر صرف ایک بھائی کے جذبات حاوی تھے۔ مجھے اپنی بہن کی محبت کے آگے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اس وقت مجھ پر ایک عام انسان بن کر سوچنے کی صلاحیت نہیں تھی، صرف بھائی بن کر سوچنے کی صلاحیت تھی۔ بھائی بن کر سوچتے ہوئے مجھے ایسا لگ رہا تھا کہیں نہ کہیں تم میری بہن کی حفاظت کرنے میں چوک گئے ہو، اور میں آج بھی اپنے اس رویے پر شرمندہ ہوں۔ شامیر کے لہجے میں گہری شرمندگی اور مخلصی تھی۔ وہ اپنی غلطیوں کو تسلیم کر رہا تھا۔ رومان شاہ نے گہرا سانس چھوڑتے اس وقت کو جھٹک کر اپنے دماغ سے نکال دیا۔ ماضی کا وہ پس منظر آج بھی رومان شاہ کے لیے بہت تکلیف دہ تھا۔ ریلیکس شامیر، تمہیں شرمندہ یا نادم کرنا میرا مقصد نہیں تھا، بس یار ایسے سرسری مذاق میں نے تو بول دیا۔ رومان شاہ نے یہ بات کہتے ہوئے شامیر کو تسلی دینے کی کوشش کی، جیسے وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کا مذاق کہیں شامیر کے دل پر بوجھ بن جائے۔ تمہیں شرمندہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تم اپنی جگہ بالکل صحیح تھے۔ تمہاری جگہ اگر میں ہوتا تو شاید میرا رد عمل اس سے کہیں زیادہ برا ہوتا۔ رومان شاہ کا مقصد کبھی بھی شامیر کو شرمندہ کرنا نہیں تھا، اس کے لفظوں میں ہنسی مذاق تھا، مگر وہ چاہتا تھا کہ شامیر اس بات کو ہلکے انداز میں لے اور اپنی جگہ کو صحیح سمجھے، کیونکہ اس کے دل میں کوئی ناراضگی نہیں تھی۔ واؤ، میں جیت رہا ہوں، میں جیت رہا ہوں، رائم نے خوشی سے کہا، پھر عزت و احترام سے اپنے بابا کی طرف مڑتے ہوئے بولا، بابا آپ کہاں ہیں؟ آ کر دیکھیے، میں نے آپ کی گاڑی کو ریس میں ہرا دیا۔ رائم کی آواز میں جوش اور فخر تھا، مگر اس میں اپنے بابا کی عزت کا عنصر بھی صاف جھلک رہا تھا۔ وہ LED کے سامنے صوفے پر بیٹھے ہوئے اب بلند آواز سے روم میں شور مچاتے ہوئے اپنے بابا کو بلا رہا تھا۔ میرب بھی اپنے بیٹے کی خوشی کو دیکھ کر صدقے واری ہو رہی تھی۔ تم رائم کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرو اور دیکھو اس نے کوئی تمہاری گاڑی کا کیا حال کر دیا ہے، میں بعد میں کال کروں گا۔ شامیر نے فون پر رائم کی خوشی سے چہکتی ہوئی آواز سن کر خوش دلی سے اللہ حافظ کہتے ہوئے فون بند کر دیا۔ رومان شاہ بیڈ سے اٹھ کر رائم اور میرب کے پاس آ کر بیٹھتے ہوئے گہرا سانس لیتے افسوس زدہ چہرہ بنا کر خود کو سنبھالنے کی کوشش کرنے کی ایکٹنگ کر رہا تھا، جیسے سچ میں ریس میں ہار جانے کا بہت افسوس ہو۔ او مائی گاڈ رائم، یہ کیا کر دیا یار! اس نے بیٹے کو پیار سے گود میں اٹھا کر بٹھا لیا اور نظریں سامنے LED پر مرکوز، جہاں پر رومان شاہ کی گاڑی کو رائم نے اوورٹیک کر لیا۔ یار آپ نے میری گاڑی کو اوورٹیک کر دیا! رومان شاہ کے چہرے پر مصنوعی افسوس تھا۔ رائم کی آنکھوں میں خوشی اور جوش تھا، اور اپنے باپ سے جیت کر بہت خوشی محسوس کر رہا تھا۔ بابا دیکھیے، میں نے کہا تھا نا میں آپ سے جیت جاؤں گا، اور دیکھیے میں جیت گیا! اس کی آواز میں فخر تھا۔ رومان شاہ نے دل میں خوش ہو کر اپنی مسکراہٹ چھپائی ہوئی کہا، تم تو واقعی بہت تیز ہو یار، لیکن میری گاڑی کو اتنی تیز دوڑانا ٹھیک نہیں تھا۔ یار تمہیں تھوڑا سا تو احساس کرنا چاہیے کہ تمہارے بابا کی گاڑی تھی، مانا کہ تم بہت اچھی ریس لگاتے ہو، مگر یار مجھے ہرانا نہیں چاہیے تھا۔ اس کی آواز میں تھوڑی سی ناراضگی تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں ایک نرم سی چمک تھی، جو اپنے بیٹے وہ ہار کر خوش ہے۔ ایک باپ کا دل اپنے بیٹے کی کامیابی پر خوش ہوتا ہے، چاہے وہ گیم ہی کیوں نہ ہو۔ رائم کا چہرہ جوش سے روشن تھا، اور اس کی آنکھوں میں جیت کی خوشی کی چمک تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کسی جنگ کے میدان میں ہو۔ اس نے ہاتھوں میں کنٹرولر کو مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا، اور ایک پل کے لیے بھی اپنی جیت کی خوشی کو چھپانے کی کوشش نہیں کی۔ بابا ایک اور گیم لگاتے ہیں، اس نے ضدی انداز میں کہا، اور اس کی آواز میں ایک شدت اور پرجوش خواہش تھی۔ نہیں یار، اب میں تمہارے ساتھ ریس نہیں لگاؤں گا، تم تو سچ میں مجھے ہرا دیتے ہو۔ رومان شاہ نے ہنستے ہوئے اس کے گالوں کو کھینچتے ہوئے کہا۔ رومان شاہ کے موڈ میں ایک نرم اور محبت بھرا رنگ تھا۔ رائم نے ضد کرتے ہوئے بابا کے ساتھ ریس دوبارہ شروع کر دی، اور اس کی آنکھوں میں چمک تھی اور اس کے چہرے پر جیتنے کی شدت تھی۔
خواہش تھی اور ایک اور چیلنج کے لیے تیار تھا۔ اس کا عزم مزید بڑھ چکا تھا۔ رائم اپنے بابا کی گود میں بیٹھ کر گاڑی چنتے ہوئے پرعزم انداز میں ریس شروع کر رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں چمک اور جوش تھا، جیسے وہ ہر قیمت پر جیتنا چاہتا ہو۔ رومان شاہ کو جو رائم کے ساتھ گیم کھیلنے پر مدے پر بات کرتے ہوئے پاس بیٹھی میرب کے پیچھے سے اپنا بھاری اور مضبوط ہاتھ لے جا کر واپس اپنی پسندیدہ جگہ پر رکھتے ہوئے خماری سے مسکرا دیا۔ میرب نے نفی میں سر کو ہلاتے ہوئے دانتوں کو پیسا، جیسے وہ اس لمحے کی شدت سے بے حد پریشان ہو۔ شاہ پلیز نہیں، میرب نے بہت آہستہ آواز میں سرگوشی کرتے ہوئے کہا، تاکہ اس کی آواز رائم تک نہ پہنچے۔ روم میں صرف LED کی ہلکی سی روشنی تھی۔ شاہ اس کم روشنی کا بھرپور فائدہ اٹھا رہا تھا۔ رائم کی نظریں LED پر مرکوز تھیں اور اسے ارد گرد کا کچھ ہوش نہیں تھا۔ دھڑکنوں پر سختی سے ہاتھ رکھتے ہوئے رومان شاہ میرب کو اپنی جانب جھکاتے ہوئے اس کی پنکھڑیوں کو لبوں میں شدت سے قید کرتے ہوئے گہرا لمس چھوڑا۔ شاہ آپ کو شرم نہیں آتی؟ میرب نے سانس بحال کرتے ہوئے آہستہ سے اپنے سر کو رومان شاہ کی گردن پر رکھتے ہوئے سرگوشی کی۔ اس کی آواز میں ایک نرم سی شدت تھی۔ شاہ کے شدت سے بھرے لمس نے اس کی دھڑکنوں میں اتھل پتھل مچا دی۔ رومان شاہ کی اپنی سانسیں بھی بے ترتیب ہو چکی تھیں۔ جانے شاہ، تم پر مجھ پر صرف پیار آتا ہے اور ٹوٹ کر آتا ہے۔ اتنا آتا ہے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں تمہیں اپنے دل کے ہر اندر قید کر لوں، تمہیں اپنے وجود کا حصہ بنا لوں، تم ہر لمحہ میری قید میں رہو۔ شاہ پیار سے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے سرگوشی میں بول رہا تھا۔ رائم بیچارہ یہ سمجھ رہا تھا کہ اس کے بابا اس کے ساتھ گیم کھیل رہے ہیں، اور شاہ اپنی میرب کی محبت میں دیوانگی لٹاتے ہوئے سرگوشیاں کر رہا تھا۔ رومان شاہ کی توجہ ایک وقت میں کئی جگہوں پر مرکوز تھی۔ ایک طرف وہ رائم کے ساتھ گیم کھیلنے میں مصروف تھا، ریموٹ کنٹرول کو ایک ہاتھ میں تھامے ہوئے، دوسری طرف میرب کی قربت کا میٹھا میٹھا خماری احساس جو ہر لمحہ شدت پکڑتا جا رہا تھا۔ اس کا دل میرب اور رائم کی حفاظت اور محبت کے سوچوں میں گم تھا۔ وہ ہر لمحے میں اپنے بیٹے سے بات کرتے ہوئے اپنی بیوی کے ساتھ اپنے جذبات کی گہرائیوں میں ڈوبا ہوا تھا۔ رائم کی باتوں کا جواب دیتے ہوئے رومان شاہ کا دماغ مسلسل میرب اور اپنے بیٹے کی حفاظت کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ ایک ہی وقت میں اتنا کچھ سوچنے والا صرف رومان شاہ ہی ہو سکتا ہے، جو اپنے بیٹے پر باپ کی شفقت بھی ظاہر کر رہا تھا، بیوی کو اپنی محبت اور قربت کا گہرا احساس بھی دے رہا تھا، اور اپنے دماغ میں ان کی حفاظت کی منصوبہ بندی بھی کر رہا تھا۔ تصورات کی دنیا میں ان دشمن کو ڈھونڈنے کی کوشش بھی کر رہا تھا، جو بہت قریب تھا مگر اس کی نظروں سے اوجھل تھا۔ رومان شاہ کا دماغ نہ صرف اپنے پیاروں کی حفاظت کے بارے میں سوچ رہا تھا، بلکہ وہ ایک پرعزم سوچ میں غرق تھا اور اپنے خاندان کو درپیش کسی بھی خطرے سے بچا رہا تھا۔ کتنا خوبصورت ہے اس شخص کا پیار کرنے کا انداز، جو اپنے پیاروں کے گرد نہ صرف حفاظت کا دائرہ بناتے ہوئے بلکہ اس محبت کا حصار بھی اتنی شدت سے مضبوط کر چکا تھا کہ ہر لمحہ ان کو حفاظت کے لیے کم بستہ ہونے کا محبت بھرے لمحے بھی قید کر رہا ہو۔ میرب اور رائم تو اس کے تحفظ میں پرسکون اور پرامن تھے۔ ان کو تو یہ احساس بھی نہیں تھا کہ شاہ کے دماغ میں کیا چل رہا ہے اور وہ اس وقت کیا سوچ رہا ہے۔ سچا محافظ اور ایک مضبوط مرد ایسا ہی ہوتا ہے، جو گھر کی عورتوں، اپنی بیوی اور اپنے بچوں کی حفاظت اس طرح کرے کہ گھر والوں کو کانوں کان خبر بھی نہ ہو۔ مرد کو خدا نے بہت مضبوط اور صاحب اختیار بنا کر زمین پر اتارا ہے، مگر کچھ مرد اپنی مضبوطی کو صرف عورت پر مسلط ہونے اور خود کو حاکم دکھانے کے لیے استعمال کرتے ہیں، لیکن مرد وہ ہے جو اپنی بیوی کی تحفظ بھی دے اور محبت بھی دے، اولاد کے لیے مضبوط صاحبان بھی اور شفقت بھرا دوست بھی۔ اس شخص میں وہ تمام خوبیاں تھیں جنہیں دل سے سراہا جائے۔ وہ نہ صرف مضبوط تھا بلکہ دلکش اور خوبصورت بھی تھا۔ اس کی سیرت پاکیزہ تھی، نیت صاف، ایمانداری کا خاصہ تھی، اور رحم دلی اس کی پہچان تھی۔ اس کا جاذب نظر انداز ایسا تھا کہ کوئی بھی اس پر مر مٹنے کو تیار۔ ہائے رومان شاہ! تیری خوبیاں کیسے بیان کروں؟ اگر میں شاعر ہوتی تو تیرے لیے ایسے شعر لکھتی جو تیری عظمت کا عکاس ہوتے۔ رومان شاہ کی باتوں میں وہ جادو ہے جو دلوں کو چھو لے، دماغ کو ساکت کر دے۔ آج کی نسل جو بھٹک رہی ہے روشنی کی تلاش میں، ایسے رومان شاہ کے ساتھ سچائی نظر آ جائے۔ وہ جو خاموش ہو تو بھی لفظوں کا اثر چھوڑ جائے، اور جب وہ ہنسے اور ہر دل کی دھڑکن تیز ہو جائے۔ تو اس کے ساتھ ہی اس کے خوبصورت شعر کے ساتھ ہی ہم اس ایپیسوڈ کا اختتام کرتے ہیں۔ اللہ حافظ، ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں۔